حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا دوسرا مرحلہ نور محمدی کی تخلیق سے ظہور بشری سے قبل تک کا زمانہ ہے۔ اس مرحلہ میں نور محمدی پشت در پشت پاکیزہ سرگوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں اتر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا کنت و آدم فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم جنت میں تھے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی صلب میں تھا اور جس وقت انہیں زمین پر اتارا گیا تب بھی میں ان کی صلب میں تھا، پھر مجھے اپنے باپ نوح کی صلب میں کشتی میں سوار کیا گیا، پھر مجھے اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں آگ میں ڈالا گیا۔ میرے نسب میں کوئی بھی والدین کبھی برائی پر نہیں ملے، میں ہمیشہ طاہر اور طیب پشتوں سے، طاہر اور طیب رحموں سے منتقل ہوتا چلا رہا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر بشری کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسد عطر کی تخلیق کے لائق ہو۔ تو وہ مٹھی بھر سفید رنگ کی مٹی روضہ عطر یعنی گنبد خضرا والی جگہ سے لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے۔ پھر اس مٹی کو جنت کے چشمہ تسنیم کے سے جو ہے تسنیم کے پانی سے گھوندا گیا، پھر انہار جنت کی لہروں میں دھویا گیا، پھر اسے نور نبوت سے آراستہ کر کے آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ کی سیر کرائی گئی تاکہ ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و کمال کو پہچان دے۔ اس طرح ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فضیلت کو پہچان لیا۔ پھر نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت کیا گیا، جس میں اس نور کی تجلیات خوب جھلکتی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ نور آپ کی نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء اور مرسلین کا سردار ہے۔ جب حضرت ہوا کے برتن عطر میں منتقل ہوئے تو بھی یہ نور حضرت ہوا کے برتن میں منتقل ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ جوڑوں بچے پیدا کرتی تھی، جنم دیتی تھی، سوائے حضرت شیخ علیہ السلام کے کہ وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کے برکت سے تنہا پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا، اور مرتبہ و کمال میں سب بھائیوں سے یکتا بنے۔ پھر نبی الانبیاء کا نور انور یکے بعد دیگر پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی ولادت و سعادت ہو گئی۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو دیکھا کہ وہ ایک دن حتیم میں سو کر اٹھے تو آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ سے معاملہ کس نے کیا، تو ان کے والد انہیں قریش کی نجومیوں کے پاس لے گئے اور سارا معجزہ بیان کر دیا۔ تو انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کی شادی نکاح جو ہے کیلا سے کیا، جس سے ایک بیٹا حارث پیدا ہوا، اس کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ نے ہندا بنت عمر یعنی فاطمہ سے نکاح کیا، ان کے نصیب میں وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور نور محمدی کے حضرت عبد المطلب کے بدن میں منتقل ہونے کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح ظاہر ہوتے کہ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور رسول اللہ کا نور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب سے یہ
نور حضرت عبداللہ کو منتقل ہوا، پھر یہ نور ان کے پیشانی میں چمکتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر ایک کہنہ کے پاس سے گزرے جس کا نام فاطمہ حشامیہ تھا۔ وہ تورات، انجیل اور کتب سابقہ کی عالمہ تھی۔ تو کتب سیر میں درج ہے کہ اس عالمہ نے حضرت عبداللہ کے چہرے میں وہ نور محمدی کو چمکتا دیکھ لیا، تو اس نے حضرت عبداللہ کو نکاح کا کہا کہ میرے سے نکاح کر لو، میرے سے شادی کر لو۔ تو حضرت عبداللہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں حرام کاری پر موت کو ترجیح دوں گا، اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر کئی دنوں کے بعد پھر جب آپ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا بنا؟ اسی عالمہ نے پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے والد نے میری شادی کرا دی اور میں 3 دن اپنے بیوی کے ساتھ رہا۔ تو وہ خاموش ہو گئی، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ جب دوسری مرتبہ پھر حضرت عبداللہ آئے تو انہوں نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی، آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا پہلے تو بڑی آپ مجھے شادی کی آفریں کرتے تھی، اب میری طرف دیکھتی ہی نہیں ہے۔ تو سالمہ نے کہا کہ میں اس لیے شادی کی آفر کی تھی کہ آپ کے چہرے میں نور محمدی تھا، اب وہ نور کی اور منتقل ہو گیا ہے، اس لیے مجھے